بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج جو واقعہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ حیران کن بھی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بھی ہے۔ آپ نہ صرف اس ویڈیو کو دیکھیں بلکہ اس میں چھپے ہوئے پیغام کو بھی ضرور سمجھیں، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ادبی ڈائری کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ خواتین و حضرات، بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی بہت حسین تھی۔ وہ شخص اپنی بیوی سے انتہائی محبت کرتا تھا اور اس کا ہر طرح سے خیال رکھتا تھا۔ ایک دن اس کی بیوی کا اچانک انتقال ہو گیا، جس کا اس شخص کو بہت صدمہ ہوا، اور وہ عرصے سے اپنی بیوی کی قبر پر بیٹھ کر روتا رہا۔ اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے اس شخص کو پریشان حال دیکھ کر اس کا سبب معلوم کیا۔ جب اس شخص نے اپنا واقعہ بیان کیا، ساری بات سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیری بیوی کو تیرے لیے زندہ کر دوں؟ اسرائیلی نے التجا کی، جی ہاں، میں یہی چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کے مردے کو آواز دی، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ فوراً قبر سے ایک حبشی غلام باہر آیا، جس کے ناک، آنکھوں اور جسم کے دوسرے حصوں سے آگ کے لپٹے اڑ رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی غلام نے کلمہ پڑھا کہ لا الہ الا اللہ۔ اسرائیلی نے یہ دیکھ کر عرض کیا، حضور، شاید مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میری بیوی کی قبر دوسری ہے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حبشی کو حکم دیا کہ تم اپنی قبر میں واپس ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ مردہ ہو کر گر گیا اور اس کی قبر مٹی سے چھپ گئی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دوسری قبر کی طرف توجہ فرمائی اور کہا، اے صاحب قبر، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ ابھی یہ کلمات آپ نے ادا ہی کیے تھے کہ قبر پھٹی اور اس سے ایک عورت سر سے مٹی جھاڑتی ہوئی باہر آئی۔ اس کو دیکھ کر اسرائیلی بولا، یا روح اللہ، یہی میری بیوی ہے، یہی میری بیوی ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے وہ شخص اپنی بیوی کو لے کر گھر کی جانب روانہ ہو گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی راہ چل دیے۔ وہ شخص کیونکہ عرصے دراز سے جاگا ہوا تھا اور تھکا ہوا تھا، اس لیے اس پر نیند کا غلبہ طاری ہونے لگا، تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، مجھے بہت تھکن محسوس ہو رہی ہے اور میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ بیوی نے کہا، آپ آرام کر لیں، میں تب تک آپ کا خیال رکھتی ہوں۔ چنانچہ وہ اسرائیلی وہیں سو گیا۔ کچھ ہی دیر میں ایک شہزادے کا وہاں سے گزر ہوا۔ شہزادہ اپنے گھوڑے پر سوار تھا اور کمال کا حسین نظر آ رہا تھا۔ شہزادے کو دیکھنا تھا کہ اسرائیلی کی بیوی اس پر عاشق ہو گئی۔ اس کا دل اپنے قابو میں نہ رہا اور غلبِ عشق سے مجبور ہو کر وہ شہزادے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ دوسری طرف شہزادے کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی، شہزادہ بھی اسے دل دے بیٹھا اور اس کی تعریف کرنے لگا۔ اسرائیلی کی بیوی مسکراتی رہی اور پھر شہزادہ اسرائیلی کی بیوی کی خواہش پر اسے اپنے گھوڑے پر بٹھا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ دوسری طرف جب اسرائیلی کی آنکھ کھلی اور اس نے اپنی بیوی کو اپنے پاس نہ دیکھا تو پریشان ہو گیا اور پریشانی میں ادھر ادھر اسے ڈھونڈنے لگا۔ ایک جگہ اسے گھوڑے کے پاؤں کے نشان نظر آئے تو اس نے سوچا کہ ضرور اس کی بیوی کو کوئی اغوا کر کے لے گیا ہے۔ اس نے ان نشانوں کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے وہ آخر شہزادے کے پاس جا پہنچا۔ شہزادے کے پاس اپنی بیوی کو ہنستے مسکراتے دیکھ کر پہلے وہ اور زیادہ حیران اور پریشان ہو گیا۔ آخر اسرائیلی نے شہزادے سے کہا، یہ میری بیوی ہے، آپ اسے میرے ساتھ جانے دیجیے۔ یہ سننا تھا کہ شہزادہ حیران ہو کر اسرائیلی کی طرف دیکھنے لگا۔ ابھی شہزادہ کوئی جواب ہی نہ دے پایا تھا کہ وہ عورت بولی، میں تو تیری بیوی نہیں ہوں بلکہ شہزادے کی کنیز ہوں۔ یہ سن کر شہزادہ بھی اسرائیلی سے کہنے لگا، کیا تو میری کنیز کو مجھ سے چھیننا چاہتا ہے؟ تیری ہمت کیسے ہوئی میری کنیز کو اپنی بیوی بولنے کی؟ اسرائیلی حیران رہ گیا اور بولا، خدا کی قسم، یہ میری بیوی ہے جس کو میرے سردار
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مرنے کے بعد زندہ کیا ہے۔ وہ عورت انکار کرتی رہی۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اتفاقاً وہاں تشریف لے آئے، جن کو دیکھ کر اسرائیلی کہنے لگا، یا روح اللہ، کیا یہ میری بیوی نہیں ہے جس کو آپ نے میرے لیے زندہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں یہ وہی ہے۔ یہ سن کر عورت کہنے لگی، یا روح اللہ، یہ شخص جھوٹا ہے، میں تو اس شہزادے کی کنیز ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کی طرف دیکھا اور فرمایا، کیا تو وہ عورت نہیں جس کو میں نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا ہے؟ اس عورت نے ڈٹائی سے جواب دیا، نہیں، باخدا میں وہ نہیں ہوں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جلال سے فرمایا، جو جان میں نے تجھے خدا کے حکم سے دی اسے واپس کر دے۔ یہ کلمات سننے تھے کہ وہ عورت ایک بار پھر مردہ ہو کر زمین پر گر پڑی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، جو شخص اس آدمی کو دیکھنا چاہے جو مرا تو کافر تھا لیکن زندہ ہو کر ایمان لایا، تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے جو پھر ایمان کی حالت میں مرا ہے اور جہنم سے بچ گیا، اور جو کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو مرا تو مومن تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کیا لیکن وہ کافر ہو گیا اور اسی حالت میں مر گیا اور جہنم کو اپنا مقدر بنا لیا، تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے چل دیے۔ اس واقعے کے بعد اس اسرائیلی نے قسم کھائی کہ اب وہ دوبارہ شادی نہیں کرے گا۔ ساتھ ہی وہ میدانوں کی طرف نکل گیا جہاں اللہ کی عبادت میں مصروف رہ کر اسے موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ بہوالا حکایات الصالحین۔ نبی اور رسول کے اقرار اور انکار کا نتیجہ اس حکایت سے ظاہر ہوتا ہے، اور سبق ملتا ہے کہ کامیابی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور محبت ہی سے مل سکتی ہے۔ چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہر حال میں اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں اور ان کے طریقوں کو اپنائیں، چاہے دل مانے یا نہ مانے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے سے سبق حاصل کرنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔